قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أفضل السفراء حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد عن الصادق عليه السلام شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا يحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا صلوات صل على وآل عزیزان محترم، آج ہماری گفتگو کا آخری دن ہے اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور خداوند متعال نے یہ توفیق دی کہ ہم پھر کبھی ایک دوسرے سے ملیں تو پھر انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ، کسی اور گفتگو کے ساتھ کچھ اور جملے آپ کے اذہان عالیہ کے سپرد کروں گا۔ اس گفتگو میں جو کمی رہ گئی، جو تشنگی باقی ہے، بخدا ہم اور آپ اس تشنگی کو، اس کمی کو دور نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم محدود علم کے مالک ہیں اور ذکر ان کا ہے کہ جن کا علم لامحدود ہے۔ وہ بافضیلت ہیں، باکردار ہیں، وہ خداوند متعال کے مقرب ترین بندے ہیں، اور خدا کے بافضیلت اور مقرب بندوں کے نزدیک ہونے کے لیے انسان کو اپنی شخصیت کو باکردار بنانا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے انسان کی شخصیت باکردار ہوتی چلی جائے گی، وہ اتنا ہی ان ہستیوں کے نزدیک ہوتا چلا جائے گا، اور جیسے جیسے ان کا قرب حاصل ہوتا چلا جائے گا، ویسے ویسے ان کے عشق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے جیسے انسانیت اہل بیت علیہم السلام کی جانب سفر کرے گی، ویسے ویسے اس کے اوپر خدائی علوم کے دروازے کھلیں گے، اسے یہ سمجھ آئے گا کہ انسانیت کس چیز کا نام ہے، شرف انسانیت کس کو کہتے ہیں،
فخر انسانیت کس چیز کا نام ہے؟ ہم ابھی ان کے علم کے کچھ ذرے لے کر اس کائنات کو چلا رہے ہیں، کچھ ذرے، بہت تھوڑا سا علم ہے کہ جو اس وقت انسانیت کے پاس ہے، اگر اس کا موازنہ کیا جائے علوم اہل بیت سے۔ کسی نے جناب سلمان سے کہا نا کہ سلمان علم رکھتے ہیں؟ ہاں۔ کہا کتنا علم ہے؟ کہ الحمدللہ در اہل بیت سے بہت کچھ سیکھا ہے، در محمد سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ کہا سلمان اگر اپنے علم کا موازنہ علی ابن ابی طالب کے علم سے کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ کہا بہت آسان ہے۔ سمندر دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے۔ کہا مچھر کو بھی دیکھا ہے؟ کہا ہاں مچھر کو بھی دیکھا ہے۔ کہا کہ مچھر جب سمندر کے اوپر بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر اڑ جاتا ہے تو اس کے پیروں میں کتنا پانی لگا ہوتا ہے؟ کہا کہ اے سلمان اسے تو ہم دیکھ نہیں سکتے، بتا بھی نہیں سکتے۔ کہا بس سلمان کا علم علی ابن ابی طالب کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی ہے۔ بس اتنا علم ہے۔ سلمان منا اہل البیت ہے۔ دنیا آج تک سلمان محمدی کا مقابلہ تو کر نہ سکی، علی محمدی کا مقابلہ کس طرح کرے گی؟ درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ صلی اللہ محمد۔ تو عزیزان محترم، جیسے جیسے شخصیت بلند ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے انسان کمال پہ کمال پر پہنچنے لگے گا۔ اور شخصیت کمال پر کب پہنچے گی؟ شخصیت کمال پہ کب پہنچے گی؟ جیسے جیسے انسان عمل صالح انجام دے گا۔ کسی کو کسی پر برتری نہیں ہے، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ عرب کو عجم پر، نہ عجم کو عرب پر، نہ مکی کو مدنی پر، نہ مدنی کو مکی پر۔ کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے۔ صرف باتقویٰ کون ہے؟ صرف فضیلت کس کو ہے؟ جو باتقویٰ ہے، جس نے تقوی اختیار کیا۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی دراصل عمل صالح ہے، نیک عمل ہے تقوی۔ نیک عمل، داڑھی رکھ لینے کا نام تقوی نہیں ہے، مونچھیں مڈھا دینے کا نام تقوی نہیں ہے، شلوار نیچی کر لینے یا اوپر کر لینے کا نام تقوی نہیں ہے، سر پہ ٹوپی رکھ لینے کا نام تقوی نہیں ہے، صاف لباس پہن لینے کا نام تقوی نہیں ہے، تقوی نہیں ہے۔ تو ہر انسان یہ کام کرتا ہے۔ یہودی کو دیکھیں تو وہ بھی یہ کام انجام دے رہا ہے، عیسائی کو دیکھیں تو وہ ہم سے زیادہ صاف ستھرا ہے۔ بھائی جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں آپ جائیں، کم از کم پاکستان سے تو اچھے حالات ہیں، کم از کم پاکستان سے تو اچھے حالات ہیں۔ تو کیا وہ دیندار ہو گئے، متقی ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے؟ نہیں صاحب، یہ تقوی اس کا نام نہیں ہے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ عمل صالح کا، نیک عمل انجام دینے کا نام تقوی ہے، نیک عمل۔ جیسے جیسے انسان کا عمل خالص ہوتا چلا جائے گا ویسے ویسے اس کی شخصیت ابھرتی چلی جائے گی۔ عمل کو خالص کرنا ہے، جیسے جیسے عمل خالص ہوگا ویسے ویسے شخصیت اوپر آتی چلی جائے گی۔ خالص عمل، خلوص دل کے ساتھ خدا کی راہ میں جو عمل انجام دیا گیا وہ انسان کی شخصیت کو اوپر لے کے آئے گا۔ اب وہ عمل کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ عمل کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بھائی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کا ہاتھ تھام کر اسے قربتاً اللہ سڑک پار کرا دیں،
ہو سکتا ہے کہ خدا آپ کو اتنی توفیق دے کہ آپ کسی غریب کو گھر دلا دیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی حزن و ملال میں ہو، پریشانی میں ہو، تو آپ صرف اس کو مسکرا کے دیکھ لیں، قربتاً اللہ، کہ میرا بھائی، میری بہن، میرا رشتہ دار پریشان ہے، میں اس کو مسکرا کے دیکھ لیتا ہوں قربتاً اللہ، تاکہ یہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا غم بھول جائے، قربتاً اللہ۔ جیسے جیسے عمل خالص ہوتا چلا جائے گا، شخصیت اوپر آتی چلی جائے گی، عمل کچھ بھی ہو۔ تو عزیزان محترم، جتنا خالص ہوتا چلا جائے گا، جتنا خالص، اتنا ہی وہ انسان کی شخصیت کو نکھارے گا، انسان کی شخصیت کو نکھارے گا۔ انسان کو عمل انجام دیتے ہوئے بس اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ اس عمل میں میرے اور خدا کے درمیان تیسری کوئی چیز نہیں ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے، اتنا خالص ہونا چاہیے۔ اچھا، کیا کمیت درکار ہے کہ انسان عمل کا ڈھیر لگا دے، عمل کا ڈھیر لگا دے، اور دن میں اس کی کوشش یہ ہو کہ میں 200 400 1000 نیک عمل انجام دوں، اور ہر دن وہ یہ کوشش کرے کہ آج چونکہ میں نے 100 عمل انجام دیے تھے، کل 200 اچھے عمل انجام دے دوں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بدل کے بھیس پھر آتے ہیں سب زمانے میں، اگرچہ غیر ہے آدم جمع، اگرچہ پیر ہے آدم جمع ہے لات و منات، بدل کے بھیس پھر آتے ہیں سب زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جمع ہے لات و منات، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ وہ خلوص کا سجدہ ہے، یہ وہ یقین کا سجدہ ہے۔ بس یہ یقین ہو جائے کہ میرے اور خدا کے بیچ میں کوئی نہیں ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے۔ اس سجدے کے بیچ میں شیطان نہیں ہے، وسوسہ نہیں ہے، اس سجدے کے بیچ میں تیسری کوئی مخلوق خدا نہیں ہے، نہیں، بس بندہ ہے اور خدا کا سجدہ ہے۔ 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، یہی وہ سجدہ ہے کہ جس کے ذریعے تیرے 1000 سجدے محو ہو جائیں گے، خدا بس اس ایک سجدے کی وجہ سے تجھے بہشت دے دے گا۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ بس اس ایک سجدے کی وجہ سے عمل کو خالص کرنا ہے۔ کمیت درکار نہیں ہے، کیفیت درکار ہے۔ اسی لیے جب میرے مولا جنگ کے میدان میں آئے نا اور ایک ضربت سے دشمن کا کام تمام کیا، تو میرے رسول ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ علی کی آج کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، اور مجھے یہ پانی کا گلاس پکڑا دیں۔ تو عزیزان محترم، کمیت کو بہتر بنانا ہے، خدا سے اپنے رابطے کو بہتر کرنا ہے۔ خدا سے رابطہ ویسا ہی ہو جیسے میرے امام کا تھا۔ امام والے ہیں نا، امیر المومنین والے ہیں، جب فضائل سنتے ہیں تو واہ واہ کر اٹھتے ہیں، جھوم اٹھتے ہیں نا، اندر سے کوئی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تبھی تو جھومتے ہیں۔ بھائی اگر اندر سے کیفیت پیدا نہ ہو تو ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں گے کہ لاکھ فضائل پڑھتے چلے جاؤ، اثر کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی مولا کی کوئی فضیلت بیان کی جائے، اندر سے دل یہ چاہتا ہے کہ بس وجد میں آ جائے، انسان وجد میں آ جائے۔ وہ اسی لیے کہ ہم ان کی خاک سے بنے ہیں۔ جب ہم کسی ایسے عمل کو دیکھتے ہیں
جس کی خوشبو ہمارے بھی طینت میں سے آ رہی ہو، خاک میں سے آ رہی ہو، تو ہم اس اپنائیت کو محسوس کر کے وجد میں آتے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا میں ہزاروں افراد آتے ہیں ہمارے سامنے کہ جن کی بڑی عظیم فضیلتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ صرف علی مرتضیٰ کیوں؟ یہ صرف ائمہ اطہار کیوں؟ یہ صرف اہل بیت رسول کیوں؟ کیونکہ انہوں نے فرمایا ہے شیعتنا منا، شیعہ ہم سے ہیں، ہماری مٹی سے انہیں بنایا گیا ہے، ہماری ولایت سے اس مٹی کو گوندا گیا ہے، اور جہاں پر بھی ہم کوئی خدائی عمل انجام دیتے ہوئے دیکھتے ہیں امام کو، اہل بیت علیہم السلام کو، وجد میں آ جاتے ہیں۔ اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، یہ ہمارے ضمیر کی کوشش ہے، یہ ہمارے نفس کی کوشش ہے، یہ ہمارے دل کی کوشش ہے جس کے مالک امام ہیں، یہ ہمارے فکر کی کوشش ہے، ہمارے دماغ کی کوشش ہے کہ جس کے مالک رسول ختم مرتبت ہیں۔ جب یہ دل و دماغ کوئی ایسا عمل انجام دیتے ہوئے دیکھتے ہیں میرے مولا کو کہ جو عمل، جس کی اپنائیت، جس کی سنخیت ہماری اپنی خاک میں سے آ رہی ہوتی ہے، تو یہ بے اختیار جھوم اٹھتا ہے، بے اختیار وجد میں آ جاتا ہے۔ سعید ابن مسیب امام سجاد کے ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ مدینے میں قحط پڑ گیا، قحط پڑ گیا، اور بارش بھی نہیں ہو رہی، بے آبی، کم آبی، اور اوپر سے بارش بھی نہیں ہو رہی، مدینے والے انتہائی پریشان، اور ہر آدمی جب بھی گھر سے باہر نکلتا ہے آسمان کی جانب دیکھتا ہے کہ اب کوئی بارش ہو جائے۔ ایسے میں نے ایک دن حیران و پریشان تھا، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، میں نے ایک سیاہ حبشی غلام کو دیکھا، حبشی غلام کو دیکھا کہ وہ ایک پہاڑی کے ٹیلے پہ چڑھا اور آسمان کی طرف رخ کر کے اس نے کچھ کہنا شروع کیا، اور تھوڑی ہی دیر بعد کالے سیاہ بادلوں نے مدینے کی فضاؤں کو گھیر لیا، تھوڑی دیر میں بعد وہ بادل گرجے، اور اس کے بعد اتنی شدید بارش ہوئی کہ مدینے والے اپنی جان بچانے کی فکر میں پڑ گئے کہ اس بارش سے بچیں کس طرح۔ اور میں نے اس غلام کو دیکھا کہ جب اس نے یہ دیکھا کہ بارش شروع ہو گئی ہے، اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر خدا کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد تیز تیز قدموں سے چل کے نیچے اترا، اور اس کے بعد گلیوں کی جانب بڑھا۔ میں سمجھ گیا یہ کوئی بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے جس کے پاس کرامات ہیں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، میں نے دیکھا کہ سید سجاد کے گھر کا دروازہ کھلا اور یہ غلام اندر چلا گیا، دستک دی، مولا کے پاس گیا، سلام دعا ہوئی۔ میں نے کہا مولا آج میں آپ سے آپ کا ایک غلام خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ علی کا شیعہ کتنا اہل کرامت ہوتا ہے نا، اگر ہم ویسے اہل کرامت بن جائیں تو ہمارے بھی کئی خریدار ہوں گے جو مولا کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، کئی خریدار ہوں گے۔ تو مولا میں اس غلام کو خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ مولا نے کہا سعید تم ہمارے صحابی ہو، ہمارے دوست ہو، بیچنا کیسا، ہم تمہیں ہدیہ دیتے ہیں، بتاؤ کون سا غلام ہے۔ سارے غلاموں کو جمع کیا، دیکھا، کہا مولا اس میں وہ غلام نہیں ہے۔ کہا اچھا فلاں نام کا ایک غلام ہے، میں اسے بلواتا ہوں۔ بلوایا گیا، کہا مولا بس یہی غلام ہے۔ سعید یہ تمہارا ہوا، سعید یہ تمہارا ہوا۔ ایک مرتبہ غلام نے پلٹ کے سوال کیا، کہا کہ اے سعید تو مجھے میرے مولا سے جدا کیوں کرنا چاہتا ہے؟
جدا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کہا کہ اے غلام، تو اب سے کچھ دیر پہلے پہاڑی کے ٹیلے پہ چڑھا تھا، تو نے دعا اور مناجات کی تھی، تیری دعا مستجاب ہونے والی دعا ہے، میں بس اس لیے چاہتا ہوں کہ تجھے لے جاؤں۔ ایک مرتبہ غلام نے گریہ کرنا شروع کیا، دونوں ہاتھ بلند کیے، وہ کہا بار الہ، یہ راز تو میرے اور تیرے درمیان تھا، اب جب تو نے اس راز کو فاش کر دیا ہے تو بس مجھے بھی اپنے ساتھ لے جا، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ میرے مولا نے جب یہ بات سنی نا، گریہ کرنا شروع کیا، گریہ کرنا شروع کیا۔ جتنے غلام موجود تھے نا، انہوں نے گریہ کرنا شروع کیا۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے بھی زار زار گریہ کرنا شروع کیا اور مولا کے گھر سے نکل آیا۔ ابھی میں اپنے گھر میں پہنچا ہی تھا کہ مولا کے ایک غلام میرے دروازے پہ آیا۔ میں نے کہا وہ کیا بات ہے؟ کہا سید سجاد نے مجھے بھیجا ہے کہ تم جس غلام کے مالک ہو وہ اب اس دنیا سے چلا گیا ہے، اگر تم اس سے آخری دیدار کرنا چاہتے ہو، جنازہ پڑھنا چاہتے ہو تو فوراً آ جاؤ۔ اس غلام کی کرامت اپنی جگہ، لیکن سید سجاد کا وعدہ اپنی جگہ۔ صرف زبان دی ہے کہ یہ ہمارا نہیں اب تمہارا ہے، اور جب مر گیا تو اس کے مالک کو بلایا ہے کہ اجازت لیں اس کے جنازہ پڑھیں۔ اس راستے پہ انسان آئے تو صحیح، آئے تو صحیح اس راستے پہ، ذرا آئے بی بی زہرا کو آواز تو دے کہ بی بی میں آپ کے بیٹے حسین کا بننا چاہتا ہوں، اور اگر بی بی بڑھ کے یہ کہہ دیں کہ اے میرے چاہنے والے، مجھے پکارنے والے، جاؤ تم حسین کے ہو گئے، جاؤ تم حسین کے ہو گئے، جاؤ۔ اے بی بی میں عباس علمدار کا ہونا چاہتا ہوں۔ کتنے ہی شہید ہیں تاریخ میں، آپ جائیں، یہی ابھی عراق و شام میں جب ملعونوں نے حملے کیے ہیں، ناصبیوں نے حملے کیے ہیں، تکفیری جماعت داعش نے جب حملے کیے ہیں، ہمارے جوان انہی ملکوں سے گئے ہیں، پاکستان سے، عراق سے، ایران سے، لبنان سے، شام کے جوان ہیں، واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں 9 محرم کو، خدا 9 محرم کو شہادت دے رہا ہے، میں عاشورہ کے دن شہید ہونا چاہتا ہوں، اے بی بی میں آپ کے بیٹے پہ اس طرح قربان ہونا چاہتا ہوں کہ میرا جسم باقی نہ رہے۔ شہید ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ عمل خالص ہے، عمل خالص ہے۔ وہ ذرہ برابر خدمت بھی اگر اپنے مولا کی کر رہا ہے تو خالص نیت کے ساتھ کر رہا ہے، اس کی نیت خالص ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں ہمہ وقت اپنے عمل کو ناپنا اور تولنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی بھی لمحے ہمارا عمل امام علیہ السلام کے راستے سے ہٹ جائے، امام کے راستے سے ہٹ جائے۔ ماں نے جب بیٹے کی شہادت کے بعد ملاقات کی ہے حضرت آیت اللہ خامنائی سے، تو آ کے بتا رہی ہے کہ میں نے محرم میں یہ نیت کی تھی کہ اگر بیوی نے مجھے بیٹا دیا، اس در سے مجھے بیٹا ملا، تو اسے مولا کا سپاہی بناؤں گی، مولا کا سپاہی بناؤں۔ اور جوان ہمیشہ یہ بات کرتا ہوا نظر آتا ہے، ویڈیو کلپس ہیں، وہ یہ بات کرتا ہوا نظر آتا ہے، کہتا ہے کہ میں 9 محرم کو شہید ہوں گا، اپنے مولا ابو الفضل پہ اپنی جان نچھاور کروں گا۔ اور 9 محرم کو جب شہید ہوا ہے تو انداز کیا ہے کہ بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ کتنی ہی مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے دے دیے اس راہ میں۔ عزیزان محترم، زندگی کے کسی بھی حصے میں ہوں، اپنی نیت کو خالص بنا لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج خالص نیت 100 سال بعد ہمارے کام آئے۔ کس انداز سے؟ آج
ہمارے صلب میں جو ہمارے بچے ہیں، آج جو نسلیں ہمارے صلب میں ہیں، اگر ہماری آج کی نیت خالص ہو گئی، کل یہ بچے اپنے مولا پر جان نچھاور کرنے کو تیار ہوں گے۔ لیکن آج نیتوں میں شک پیدا ہو گیا، آنے والی نسلیں خراب کر دے گی یہ شک، آنے والی نسلیں خراب ہو جائیں گی۔ میرے مولا کے صحابی ہیں، رمیلہ نام ہے، شدید بیمار ہیں، اور بیماری کے عالم میں اپنے گھر پہ اتنے شدید مریض ہیں کہ کئی مہینے سے اپنے گھر سے باہر نہیں نکل پائے۔ ایک دفعہ جمعے کا دن آیا ہے، بہت حشاش بشاش ہیں، اور ارادہ کیا کہ جمعہ بھی ہے، نیک دن ہے، آج کا مستحب غسل کرتا ہوں اور مولا کی اقتداء میں نماز جمعہ ادا کرتا ہوں۔ نماز کے لیے تشریف لے گئے، نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب میرے مولا مسجد کوفہ کے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اچانک رمیلہ کی طبیعت دوبارہ خراب ہو گئی، لیکن اسی پریشانی کے عالم میں ممبر کے نیچے تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ گفتگو ختم ہوئی، میرے مولا اترے، اپنے گھر کے لیے جانے کے لیے نکلے، رمیلہ بھی اٹھے اور میرے مولا کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے پلٹ کے دیکھا، اے رمیلہ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ کہا مولا خدا کا فضل و کرم ہے۔ کہا ہاں، آج صبح تم نے یہ محسوس کیا تھا کہ تمہاری بیماری دور ہو چکی ہے، اور تم نے غسل کیا استحباب کی نیت سے، اور اس کے بعد تم نے نماز جمعہ کا ارادہ کیا، لیکن نماز جمعہ پڑھنے کے بعد جب تم آئے زیر منبر بیٹھے تو تمہاری طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بیماری واپس پلٹ آئی۔ رمیلہ نے کہا کہ خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں مولا، جو بات آپ نے بتائی نہ ایک انچ کم نہ ایک انچ زیادہ، بالکل وہی بات تھی۔ کہا رمیلہ ہم اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کہا مولا میں تو آپ کے شہر میں رہتا ہوں، کیا اگر آپ کا چاہنے والا کسی اور شہر میں ہو اور کوفے سے باہر ہو؟ کہا رمیلہ سنو، اگر کوئی مومن مشرق میں زندگی گزار رہا ہو اور کوئی مغرب میں زندگی گزار رہا ہو، کوئی مومن شمال میں ہو کوئی جنوب میں ہو، دنیا کے کسی خطے میں بھی ہمارا کوئی مومن زندگی گزار رہا ہو، ہماری اپنے تمام مومنوں پر نظر ہے۔ شیعتنا منا، اپنے مومنین کے اعمال پر ہماری نظر ہے۔ امام ہمارے اعمال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جب وہ کوفے میں بسنے والے ایک صحابی کے تمام تر افعال کو جانتا ہے تو کیا آج کا امام ہمارے اعمال سے واقف نہیں ہوگا؟ ہاں، جیسے جیسے عمل خالص ہوتا چلا جائے گا ویسے ویسے امام کا ہاتھ ہماری جانب بڑھتا چلا جائے گا کہ اے میرے شیعہ تو نے میرے لیے عمل انجام دیا، اوپر آ جا، اوپر آ جا، اور اوپر آ جا، اور اوپر آ جا، یہاں تک کہ وہ مومن اپنے امام کی معیت حاصل کر لے گا۔ عزیزان محترم، بہت بڑا کام ہے یہ کہ انسان اپنے امام کی معیت کو حاصل کر لے، ہمراہی کو حاصل کر لے امام کی۔ جب امام نے اپنے سفیر بھیجے ہیں قیس ابن مسہر سیداوی، اور کوفے میں وہ آئے ہیں اور انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ابن زیاد سے مذاکرہ ہوا اور اس میں ابن زیاد نے یہ شرط لگائی کہ اے قیس ہم تمہاری جان بخش دیں گے اگر تم تبرہ کرو، اظہار برات کرو علی اور اس کی اولاد سے، حسین سے۔ کہا ہاں کروں گا، لیکن بھرے مجمع میں کروں گا، بھرے مجمع میں کروں گا۔ کہا کوفے کا ممبر تیار کیا جائے۔ کوفے کا ممبر تیار کیا گیا، اعلان ہوا، سارے کوفی جمع ہوئے کہ قیس مولا سے اظہار برات کرنے کے لیے آ گئے۔ قیس نے ممبر پہ جانے کے بعد سید سالار شہیداں کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے۔ ابن زیاد نے غصے میں آ کر جناب قیس ابن مسہر سیداوی کا سر قلم کروا دیا۔ وہاں پر میرے مولا کے کچھ ایسے چاہنے والے تھے جو یہ منظر دیکھ کر دل ہی دل میں
غمگین ہو گئے اور یہ عزم کیا کہ کچھ بھی ہو امام سے ملنا ہے۔ ترما نامی ایک راستہ پہچاننے والے کو پیدا کیا، ڈھونڈا، اور اسے کچھ پیسے دینے کے بعد یہ کہا کہ یہ ہم 6 افراد ہیں، ہمیں تو کسی نہ کسی طرح حسین علیہ السلام کے قافلے تک پہنچا دے۔ معاملات طے ہوئے۔ اب یہ ترما کی سربراہی میں کوفہ سے نکلے ہیں اور 2 محرم کو اس وقت امام کے پاس پہنچے جب حر ابن یزید ریاحی امام کا رستہ روکے کھڑا ہے۔ امام کے پاس آئے، گفتگو ہوئی، کوفہ کے حالات بتائے اور کہا باخدا امام، اب ہمارے دل، ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہیں۔ حر نے جب یہ منظر دیکھا، ان 6 افراد کی سرزنش کی، کہا تمہیں ہاتھ پیر باندھ کر ابن زیاد کے پاس لے کے جاتا ہوں اور وہ تجھے ایسی کڑی سزا دے گا کہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ یہ جملہ کہنا تھا، ایک مرتبہ میرے مولا نے بڑھ کے حر کو روک دیا، کہا حر، تجھ سے ہمارا یہ معاہدہ ہوا تھا کہ تو ہمارے اصحاب کو کچھ نہیں کہے گا۔ حر نے کہا کہ ہاں مولا حسین، معاہدہ ہوا تھا لیکن ان افراد کے لیے تھا جو آپ کے ساتھ آئے ہیں۔ کہا نہیں حر، شیعتنا منا، شیعہ روئے زمین پر کہیں بھی ہو ہمارا ہے، کہیں بھی ہو ہمارا ہے۔ اولاد علی اپنے شیعہ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتی عزیزان محترم، کبھی تنہا نہیں چھوڑتی، بس ان کے در کو تھامنا ہے۔ اگر کوئی شخص ان کے در پہ آ کے یہ ارادہ کر لینا کہ میں عام نہیں دوں گا، بس وہ پھر اہل کرامت بن جاتا ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ویسے ہی غم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حسین کی ماں نے ان کی تربیت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے نا۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب بھی کوئی معصوم بچہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو جناب ابراہیم برزخ میں اس بچے کی تربیت کرتے ہیں، لیکن جب کسی شیعہ کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی تربیت کی ذمہ داری فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اٹھا لیتی ہیں۔ بس عزیزان محترم، ان کا ہو جانا، ان کا بن جانا اور اپنے اعمال کو ان کے ترازو میں تولنا۔ انسان اپنی بیماریوں کے لیے مختلف طرح کے آلات کا استعمال کرتا ہے۔ جب بیمار ہوتا ہے تھرمامیٹر استعمال کرتا ہے، بلڈ پریشر کی مشین استعمال کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ وہ اپنے اعمال کو کنٹرول کرے اور اپنی بیماری کو کنٹرول کرے، اور بیماری کنٹرول کر کے اپنے آپ کو صحت مند رکھے، اپنے آپ کو صحت مند رکھے۔ زمینوں کو ناپنے کے لیے انسان نے آلے بنا لیے کہ اس زمین پر کتنے وزن کا گھر بنایا جا سکتا ہے، مکان بنایا جا سکتا ہے۔ لوہے کی پیمائش کے لیے آلات بنا لیے، پلاسٹک کی پیمائش کے لیے آلات بنا لیے، گرمی سردی کی پیمائش کے لیے آلات بنا لیے، تھرمامیٹر ایجاد کر لیا کہ انسان کے خون کا درجہ حرارت معتدل رہے، بیلنس رہے، تاکہ انسان صحت مند زندگی گزار سکے۔ کیا خدا نے دین کو ایسے ہی چھوڑ دیا؟ کوئی تھرمامیٹر نہیں بنایا ہمارے لیے کہ وہ تھرمامیٹر استعمال کر کے ہم اپنے دین کو معتدل رکھ سکیں؟ کسی نے میرے مولا سے سوال کیا تو مولا نے کیا کہا کہ نہ شدت پسندی نہ انتہا پسندی، بلکہ بل امرو بین الامرین، دونوں کے درمیان اعتدال، اصل دین یہی ہے۔ تو عزیزان محترم، جو دین خداوند متعال نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے اس کو جانچنے کا پیمانہ کیا ہے، اور وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہم اور آپ اپنے دین کو جانچیں گے اور اپنے عمل کو جانچیں گے اور اپنے عمل میں خلوص کی کیفیت کو جانچیں گے۔ بھائی خلوص جتنا زیادہ پیوریفائی ہوگا، جتنا زیادہ عمل خالص ہوگا، شخصیت اوپر آئے گی نا۔
قرب الہی حاصل ہوگا، تو اس کے لیے بھی کوئی پیمانہ ہوگا نا۔ ہاں بالکل ہے، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ہر عمل کا طریقہ سکھایا۔ نماز یوں پڑھو، روزہ یوں رکھو، اس طرح اٹھو، اس طرح بیٹھو، اتنے بال رکھو، آنکھیں ایسی ہونی چاہیے، نظریں ایسی جھکاؤ، نظریں کس کے سامنے اٹھانی ہے، کس کے سامنے جھکانی ہے، کس کے سامنے گفتگو کس طرح کرنی ہے، کس کے سامنے گفتگو کس طرح نہیں کرنی، خواتین سے کیسا برتاؤ کرنا ہے، مردوں سے کس طرح برتاؤ کرنا ہے، بچوں سے کس طرح برتاؤ کرنا ہے، کس طرح چلنا ہے، کس طرح اٹھنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح کھانا ہے، کس طرح پینا ہے، کس طرح سونا ہے، کس طرح جاگنا ہے، کس کو کس طرح مخاطب کرنا ہے، کس کو کتنا اپنے نزدیک کرنا ہے، کس کو کتنا دور کرنا ہے، کون قریب رہتے ہوئے بھی نزدیک ہے، کون دور رہتے ہوئے بھی نزدیک ہے، کون قریب رہتے ہوئے بھی دور ہے، کس کا پیسہ دین کے لیے خرچ کرنا ہے، کس کا پیسہ دین کے لیے خرچ نہیں کرنا، کون صحیح تلوار چلا سکتا ہے، کون صحیح تلوار نہیں چلا سکتا، تلوار چلانے کے معیارات کیا ہیں، مردانگی کے معیارات کیا ہیں، شجاعت کے معیارات کیا ہیں، کون دین کو سنبھال سکتا ہے، کون حکومت چلا سکتا ہے، کون حکومت نہیں چلا سکتا، کس کا زندگی میں کس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کون کتنی اہمیت رکھتا ہے، کس کو احترام دینا ہے، کس کو احترام نہیں دینا، کس کو اپنے سے بڑا بتانا ہے، کس کو اپنے سے بڑا نہیں بتانا، کس کو اپنے کندھے پر بٹھانا ہے، کس کو اپنے کندھے پر نہیں بٹھانا، کس کو آیات قرآنی دے کر بھیجنا ہے، کس سے آیات قرآنی کو واپس لینا ہے۔ یا علی۔ تو وہ رسول جو روئے زمین پر بسنے والے ہر انسان کی ہر کیفیت میں ہر طرح سے رہنمائی کر رہا ہے، کیا اس نے ہمیں دین کو ناپنے کے لیے کوئی آلہ نہیں دیا، کوئی ترازو نہیں دیا؟ بالکل دیا، زندگی کے آخری لمحات میں دیا، جب اتنے زیادہ کمزور ہو چکے ہیں کہ بستر سے خود نہیں اٹھ پاتے۔ ایک مرتبہ آواز دی، اے علی مرتضی ذرا نزدیک آنا، اے عبداللہ ابن عباس ذرا پاس آؤ، مولا حکم، یا رسول اللہ کیا دستور ہے، کیا حکم ہے؟ کہا بس کچھ نہیں کرنا، بس دونوں مجھے میرے بازوؤں سے پکڑ کے اٹھاؤ تاکہ میں مسجد النبوی چلا جاؤں، مسجد النبی چلا جاؤں، مسجد خضرا۔ مسجد سے گھر کا فاصلہ کتنا ہے؟ کتنا فاصلہ ہے بھائی؟ تاریخ تو آپ لوگوں نے سنی ہے نا اور پڑھ بھی رکھی ہے۔ مسجد النبی سے گھر کا فاصلہ ایک دروازے کا ہے۔ اس زمانے کے بارے میں کہتے ہیں کہ 1200 میٹر کی یہ زمین تھی مسجد کی، اور آج اگر آپ جائیں تو حجرہ رسول بھی مسجد کے اندر شامل ہے، رسول کا حجرہ بھی مسجد کے اندر شامل ہے۔ کہا کیا کروں، مجھے حجرے سے اٹھاؤ اور ممبر کے پاس لے جاؤ۔ 3 زینوں کا ممبر رسول نے خود تیار کیا تھا، اپنے سامنے تیار کروایا تھا۔ کیوں تیار کروایا تھا؟ تاکہ جب مسلمانوں کا ہجوم سامنے بیٹھے نا تو رسول ان سے بالاتر ہو کے گفتگو کریں، بالاتر ہو کے گفتگو کریں۔ عبداللہ ابن عباس اور امیر المومنین کے سہارے سے مسجد میں آئے اور تیسری سیڑھی پر نہیں بیٹھے بلکہ پہلی سیڑھی پہ بیٹھ گئے رسول۔ بھائی ہم اور آپ میں سے کوئی ہوتا تو یہ کہتا کہ بھائی جہاں بیٹھتا ہوں وہیں بیٹھا دو، جہاں بیٹھتا ہوں وہیں بیٹھا دو، یا جتنے مسلمان ہیں ان کو کہو کہ آج مسجد النبی میں نہیں رکنا، آج جو ہے وہ رسول نے اپنے حجرے میں بلا لیا ہے۔ اور کوئی بھی بزرگ آدمی ہو وہ اگر اپنے حجرے پہ بلا لے تو لوگ ویسے ہی مشوش ہو کے پہنچ جاتے ہیں کہ روزانہ تو آتے تھے مسجد میں خطاب فرماتے تھے، آج اپنے گھر پہ بلا لیا، کوئی بات تو ہے نا، کوئی ایسی بات ہے جو گھر پہ بلا لیا؟ نہیں، رسول اللہ نے حجرے میں نہیں بلایا بلکہ امیر المومنین کے سہارے سے پہنچے مسجد کے اندر، ممبر کے نزدیک آ کے کہا یا علی پہلے زینے پر مجھے بٹھا دو۔ رسول یہ بتلانا چاہ رہے تھے، رسول یہ بتلانا چاہ رہے تھے
کہ مسلمانوں کی زندگی میں سب سے اہم چیز جو باقی ہے اسے آج بتا دینا نہایت ضروری ہے، اور اس پر تاکید بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ مسلمان وہی اچھا ہوگا جو اس معیار پر چلتا ہوا اپنے آپ سے، اپنی زندگی میں سے اچھی چیزوں کا اضافہ کرے گا اور بری چیزوں کا حذف کرتا چلا جائے گا۔ یہ کیا دے رہے ہیں رسول؟ دین کی گرمی کا تھرمامیٹر دے کے جا رہے ہیں، دین کی گرمی کا تھرمامیٹر یہ دینا ہے اور ضروری ہے، اور مسلمانوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو موضوع اتنا حساس ہے کہ وہ محمد جو بستر سے نہیں اٹھ سکتا تھا وہ آج دو لوگوں کا سہارا لے کے آیا ہے، اور وہ ممبر جس کے اوپر محمد تیسری سیڑھی پہ بیٹھتے تھے آج اس تیسری سیڑھی پہ بھی نہیں بیٹھ رہے، لیکن جو ذمہ داری محمد کے پاس ہے وہ ادا کرنا ضروری ہے۔ دو باتیں کی رسول نے، کہا میں ہو سکتا ہے کہ تمہارے درمیان اپنا رہوں، لیکن انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، دیکھو میں تمہارے درمیان ایک تھرمامیٹر چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ کس چیز کا تھرمامیٹر ہے؟ تمہارے دین میں اخلاص کی گرمی کو یہ دیکھ کر بتائے گا کہ تمہارا دین کتنا معتدل ہے اور تم کتنے پرخلوص ہو۔ ایک قرآن ہے جو خدا نے نازل کیا ہے، اور دوسرے اہل بیت ہیں جن کے بارے میں خدا یہ کہتا ہے کہ دیکھو محمد ان کی مودت کے علاوہ دوسری کوئی چیز مسلمانوں کے کام نہیں آ سکتی۔ تو اب مسلمانوں نے کرنا کیا ہے؟ مسلمانوں نے کرنا یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے قرآن کو لینا ہے، ایک ہاتھ سے سیرت اہل بیت کو لینا ہے، اور اپنی زندگی میں روزانہ اس تھرمامیٹر کے ذریعے اس بات کا پتہ چلانا ہے کہ کون سی برائی داخل ہو گئی ہے اور کون سی اچھائی داخل نہیں ہو رہی۔ بس کرنا یہ ہے کہ نام علی لے کر اچھائیوں کو قبول کرنا ہے اور برائیوں کو رد کرنا ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ بس عزیزو، میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال بانیان مجلس کی، حاضرین مجلس کی، اور وہ مرحومین جو کل تک ہمارے درمیان تھے آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، خداوندہ مرحومین کے جتنے اہل خانہ ہیں، بانیان مجلس، حاضرین مجلس کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما، اور ہمیں عمل خالص انجام دینے کی توفیق عطا فرما، بالکل اس طرح جس طرح کربلا میں اصحاب حسین نے امام حسین علیہ السلام کی معیت میں عمل خالص انجام دیا۔ تینت تو حسین ہی تھی نا، خاک تو وہی تھی جس سے اہل بیت بنے ہیں، چونکہ خود اہل بیت نے کہا۔ اور کیسی خاک ہے؟ اگر انسانی وجود میں اس خاک کا ایک ذرہ بھی باخدا شامل ہو جائے نا تو یہ وجود انسانی حسین کا ہو جاتا ہے، کربلا کا ہو جاتا ہے۔ وہب قلبی عیسائی ہیں، شادی ہوئی ہے ابھی، اور شادی کی خوشیاں منانے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ صحرا میں پانی ختم ہو گیا اور وہ اپنی نو بیاہتہ دلہن کے ساتھ پانی کی تلاش میں بیابان میں نکل گئے، اور اپنی ماں کو سامان سمیت ایک جگہ بٹھا دیا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، ہم پانی لے کے آتے ہیں۔ اتنی دیر میں سید الشہداء کا کاروان وہاں سے گزرا۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت کو میرے مولا نے بیٹھا ہوا دیکھا، کہے معظمہ آپ یہاں پر کیوں تشریف فرما ہیں؟ کہا کہ میرا بیٹا
اپنی زوجہ کے ساتھ پانی کی تلاش میں گیا ہے۔ میرے مولا نے کہا کہ پانی کی تلاش میں دور جانے کی کیا ضرورت، پانی تو یہی ہے۔ ایک مرتبہ ایک پتھر کو سرکایا، چشمہ جاری ہو گیا۔ شاید یہ کرامت کوئی بھی بزرگ ہستی دنیا میں دکھا دے، لیکن حسین کی کرامت پانی نکالنا نہیں ہے، دل کو منقلب کرنا ہے۔ سید الشہداء نے دلوں کو منقلب کیا ہے۔ حسین سید الشہداء کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں اور سامنے والا خدا کا ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جب قافلہ گزر گیا نا، تو اس بے چین و بے قرار خاتون نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو آتے ہوئے دیکھا، کہا کہاں رہ گئے تھے؟ کہا بس ماں پانی بہت دور تھا۔ کہا ضرورت نہیں تھی، آخری نبی کا نواسہ آیا تھا اور دیکھو اپنی ٹھوکر سے یہاں چشمہ جاری کر گیا۔ اے بہب، تیری ماں تو حسین کی ہو گئی۔ چل اس کے پاس چلتے ہیں جسے ظالموں نے گھیر لیا ہے، اور جو یہ بتا کے گیا ہے کہ اب سے کچھ دنوں بعد میں پیاسا صحرائے کربلا میں مارا جاؤں گا۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے اور بہو کو لے کر وہب کی ماں آئی ہیں مولا کی خدمت میں، اسلام قبول کیا۔ روز عاشور جب دشمنوں نے میرے مولا کو برے الفاظ سے پکارا ہے نا، وہب کلبی نے اپنی تلوار نکال لی، جنگ کے میدان کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نو بیاہتا دلہن نے وہب کلبی کو روک لیا، کہا نہیں وہب، ایسے نہیں جانے دوں گی، ایسے نہیں جانے دوں گی وہب۔ میرے مولا قریب آئے، کہا وہب کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ میری زوجہ کہتی ہے کہ میں تمہیں ایسا نہیں جانے دوں گی، بلکہ تمہیں حسین سے یہ کہنا ہوگا کہ مجھ سے وعدہ کریں۔ کہ بی بی کیا وعدہ لینا چاہتی ہوں؟ کہا بس حسین میں یہ چاہتی ہوں کہ جب بہشت میں حوض کوثر پر وہب آپ کے ساتھ ہونا تو میں بھی وہب کے ساتھ ہوں۔ ایک مرتبہ کہا کہ ہاں جاؤ، ہم تمہیں وعدہ دیتے ہیں، ہم تمہیں وعدہ دیتے ہیں کہ جو مقام بہشت میں وہب کا ہوگا وہی مقام تمہارا ہوگا۔ جنگ کے لیے گئے وہب، جنگ لڑی، ایک مرتبہ دشمنوں نے گھیر کر شہید کر دیا، گھیر کے شہید کر دیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا نا، شامیوں اور کوفیوں نے، کہ ماں بھی کھڑی جنگ دیکھ رہی ہے اور زوجہ بھی کھڑی جنگ دیکھ رہی ہے، تو ایک مرتبہ خوف اور دہشت پھیلانے کے لیے وہب کے سر کو تن سے جدا کرنے کے بعد ماں کی جانب پھینک دیا۔ عزیزان محترم، خالص عمل کے لیے بہت زیادہ مدت درکار نہیں ہوتی، ارادہ درکار ہوتا ہے۔ ایک لمحے کا ارادہ ایک نصرانی کو مسلمان بنا رہا ہے، اور نہ صرف مسلمان بنا رہا ہے بلکہ مومن بنا رہا ہے، مومن بنا رہا ہے۔ ایک مرتبہ بیٹے کے سر کو اٹھایا، بوسے لیے اور دوبارہ دشمن کی جانب پھینک دیا کہ ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں، جو ان کی راہ میں دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ بس عزیزو، آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ شب عاشور آ گئی ہے، ایام عزا ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ہم اس روشنی میں بیٹھ کر ذکر حسین کر رہے ہیں، ابھی اٹھیں گے، اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، آرام کریں گے، آج کے
جو اعمال ذکر ہوئے ہیں اسے انجام دیں گے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیں گے تاکہ صبح اٹھ کے جلوسوں میں شرکت کریں، اور جلوسوں میں شرکت کرنے کے بعد گھروں کو آئیں گے۔ اگر تھکاوٹ نہیں ہوگی تو شام غریبہ کی مجلسوں میں شرکت کریں گے، اور اگر تھکاوٹ ہوگی تو ہم مولا پر تھوڑی دیر گریہ کرنے کے بعد مولا کو رخصت کر دیں گے، غم بڑھ جائے گا، اور پھر اگلے دن سے ہم اپنے زندگی میں مشغول ہو جائیں گے، زندگیوں میں مشغول ہو جائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کربلا کی مصیبت کو ہر دن اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہو نا، تو روزانہ حسین کو یاد کیا کرو۔ کل میں نے یہ کہا تھا کہ جب صبح اٹھیں میرے مولا کو ایک سلام کریں۔ آج اس بات میں ہم تھوڑا اضافہ کر دیتے ہیں۔ جب کل صبح اٹھے نا تو صبح اٹھتے ہی کہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک۔ اے حسین آپ پر سلام ہو، اور ان افراد پہ سلام ہو کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن دل دماغ احساسات سب کچھ آپ کے حوالے کر دیے۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمیں ہر روز صبح مولا حسین کی زیارت بھی ہوگی اور اصحاب حسین کی زیارت بھی ہوگی، لیکن دشمنوں سے برات کرنا نہ بھولنا۔ ہر روز صبح حسین کے دشمنوں پر لعنت ضرور کرنا، لعن اللہ قاتلی کا یا ابا عبداللہ، اے حسین جن لوگوں نے آپ کو قتل کیا ان پر لعنت ہو۔ بس عزیزو، ایسے ہی ایک رات تھی نا 61 ہجری کی، کہ جب خیموں سے حمد و ثنا اور تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کسی خیمے میں جناب قاسم کی ماں جناب قاسم کو تیار کر رہی تھی کہ بیٹا قاسم دیکھو باپ کی وصیت ہے، کل جب جنگ کا میدان سجے نا تو سب سے پہلے اپنی جان نچھاور کر دینا، اور ایسے ہی کوئی اور خیمہ ہوگا کہ جس میں زینب کبریٰ اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہوں گی کہ نہیں اونو محمد تمہارے ماموں پر سب سے زیادہ حق ہے، پہلے اپنی جانوں کو نچھاور کرنا۔ اور کسی خیمے میں عباس علمدار اس سوچ اور فکر میں گرفتار ہوں گے کہ میں اپنے مولا حسین کی جان کس طرح بچا پاؤں گا، اور کہیں پر شبیہ رسول اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوں گے کہ ہاں میں اپنے باپ پر آنچ نہیں آنے دوں گا، میری جان جاتی ہے تو جائے لیکن حسین پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ علی اکبر وہی بیٹا ہے نا کہ جب حسین کربلا کے رستے میں ایک مرتبہ خواب سے چونکے ہیں نا اور گریہ کرنا شروع کیا ہے تو بیٹے نے مخاطب کیا ہے بابا کیا ہوا؟ کہا میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ جس میں منادی ندا دے رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ لوگ آگے آگے جا رہے ہیں اور موت ان کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ تو اسی بیٹے علی اکبر نے بڑھ کے سوال کیا تو بابا کیا ہوا؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا کیوں نہیں بیٹا علی اکبر ہم حق پر ہیں۔ کہا بابا تو پھر کیا ہوا؟ اگر ہم حق پر ہیں تو موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑیں۔ ہاں جب ہاشمی جوانوں کی باری آئی نا تو یہی بیٹا علی اکبر اپنے باپ سے اجازت لینا چاہ رہا تھا۔ ایک مرتبہ وہ وقت آیا کہ جب علی اکبر تیار ہو کر حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے، بابا اجازت چاہیے۔
شبیہ پیغمبر کو کیسے اجازت دے دے میرے مولا؟ ساری زندگی رسول خدا کی زیارت کرنے کے لیے علی اکبر کو ہی تو بلاتے تھے، ارے بیٹا علی اکبر ذرا پاس تو آنا، کیا ہوا بابا کیا بات ہے؟ بس رسول کی زیارت کرنے کا دل چاہ رہا ہے، بس رسول کی زیارت کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ جب مدینے کی گلیوں میں میرے مولا علی اکبر نکلتے تھے نا تو لوگ زیارت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے کہ خدا تیرا شکر ہے تو نے آج کے دور میں بھی کسی کو ایسا شبیہ رسول بنایا ہے جسے جب دیکھتے ہیں رسول کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اب وہ بیٹا سامنے کھڑا ہے، اے بابا ہاشمی جوانوں میں سب سے زیادہ حق میرا ہے، مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ ایک مرتبہ حسین کے ذہن میں کوئی خیال آیا، کہا اچھا بیٹا دیکھو علی اکبر، تمہیں تمہاری پھپھی نے پالا ہے، اگر تمہاری پھپھی اجازت دے دیں تو میں بھی تمہیں جانے کی اجازت دے دوں گا۔ کیا سوچ کے حسین نے زینب کبریٰ کے خیمے میں بھیجا تھا۔ ایک مرتبہ علی اکبر زینب کبریٰ کے خیمے میں داخل ہوئے، پھپھی کو مخاطب کیا، کہا پھپھی اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ بیٹا علی اکبر کہاں جانا ہے؟ کہا پھپھی جس طرح میرے بابا کے اصحاب شہید ہو گئے میں بھی یہ چاہتا ہوں بنی ہاشم کے جوانوں میں سب سے پہلے میں اپنی جان قربان کر دوں۔ کہا بیٹے علی اکبر تمہیں اپنے گودوں میں پالا ہے، تمہیں اپنے گودوں میں پالا ہے، تمہیں اپنے ہاتھوں سے بڑا کیا ہے، ارے تمہاری پھپھی کی جان تم پہ نچھاور ہو، کس طرح تمہیں جانے کی اجازت دیں؟ ایک مرتبہ میرے مولا علی اکبر نے بڑا عجیب جملہ کہا، بڑا عجیب جملہ کہا پھپھی اماں کل جب میدان حشر ہوگا اور میری دادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہر کسی سے کربلا کی قربانیوں کے بارے میں پوچھیں گی تو ایسے میں آپ میری دادی کو کیا منہ دکھائیں گی کہ اے زینب میرا بیٹا علی اکبر تمہارے پاس آیا تھا اور تم نے جانے کی اجازت نہیں دی۔ ایک مرتبہ پھوپھی نے بڑھ کے علی اکبر کو کلیجے سے لگایا، ہاتھ تھام کر حسین سید الشہداء کے خیمے میں لے کے آئیں۔ اب جو باپ نے بیٹے کو دیکھا کہ اب کوئی چارہ باقی نہ رہا، ایک مرتبہ بیٹے کے دونوں بازوؤں کو تھاما، ذوالجناح کے نزدیک لے کے آئے، اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کو سوار کیا۔ اپنے ہاتھوں سے سوار کرنے کے بعد حسین نے علی اکبر کو مخاطب کیا، بیٹے علی اکبر ارے مقتل جا تو رہے ہو لیکن ذرا آرام سے جانا، اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ بیٹا مقتل کی جانب روانہ ہوا اور یہاں پر حسین کمر پہ ہاتھ باندھے سر کو جھکائے ذوالجناح کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب قدموں کی آہٹ کی آواز سنی، علی اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ ارے حسین پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ ذوالجناح کو روکا، نیچے تشریف لائے، ایک مرتبہ باپ کے پاس آئے، کہا بابا کیا بات ہے، بابا کیا بات ہے؟ ارے ابھی تو اس نے رخصت دیا تھا، اس نے جہاد دیا تھا، ارے یہ کیوں میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ کہا بس بیٹا ایک آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں، ارے تم روئے زمین پر شبیہ رسول تھے، ارے جب دل چاہتا تھا رسول کی زیارت کر لیا کرتا تھا۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ باپ نے بڑھ کے بیٹے کو گلے سے لگایا، گلے سے لگایا، بیٹے نے رخصت چاہی، جنگ کے میدان میں آئے، خوب جنگ لڑی علی اکبر نے، خوب جنگ لڑی، لیکن کربلا کا میدان تھا، کربلا کا میدان تھا نا، سخت گرمی میں میرے مولا علی اکبر کو پیاس کی شدت کا غلبہ ہوا۔ ایک مرتبہ خیام حسینی کی جانب پلٹ کر آئے، حسین جو سر مقتل علی اکبر کی جنگ کا ملاحظہ کر رہے تھے، ایک مرتبہ پرجوش انداز سے علی اکبر کی جانب بڑھے، بیٹے کا استقبال کیا، کہا علی اکبر کیا بات ہے؟ کہا بابا پیاس کی شدت مارے ڈالتی ہے۔ کہا اچھا بیٹا علی اکبر ذرا نزدیک تو آنا، بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا۔ حسین سید الشہداء نے اپنی سوکھی ہوئی زبان دہنے علی اکبر میں رکھ دی، ارے اچانک علی اکبر نے گھبرا کے اپنے آپ کو حسین سید الشہداء سے جدا کیا۔ میرے مولا نے پوچھا ارے بیٹا علی اکبر کیا ہوا؟ کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے نظر آتے ہیں۔ اجرکم عند اللہ۔
اجرکم عند اللہ۔ ایک مرتبہ ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، علی اکبر کے دہن مبارک میں رکھی، کہا جاؤ بیٹا علی اکبر، کچھ دیر بعد تمہارے نانا رسول اللہ، تمہارے دادا رسول اللہ، تمہارے دادا علی مرتضیٰ، تمہارے نانا رسول اللہ تمہیں حوض کوثر پہ سیراب کریں گے، اور ہاں دیکھو تمہاری دادی فاطمہ الزہرا بھی تمہارا انتظار کر رہی ہیں، جیسے ہی تم جاؤ گے نا اکبر تمہیں حوض کوثر پہ سیراب کریں گی۔ مولا سوار ہوئے، دشمن پہ حملہ کیا، دشمن پہ حملہ کیا، ارے ایک شقی نے بڑھ کر جو گرز سر پر مارا، علی اکبر روئے فرس سے زمین پہ گرے، ارے باپ کو آواز دی، السلام علیکہ یا باتا، ارے بابا ذرا بڑھ کے مدد کیجئے۔ حسین علی اکبر کے لاشے پہ آئے، ارے کیا دیکھتے ہیں، بیٹے کے سینے میں برچھی لگی ہے، بیٹے کے سینے میں برچھی لگی ہے۔ ارے میں کہوں گا مولا کتنا سخت مرحلہ تھا، جب ابراہیم نے اسماعیل کو لٹایا تھا نا ذبح کرنے کے لیے تو ہاتھوں میں لرزش تھی، خنجر نہیں چل رہا تھا۔ ایک مرتبہ جب اسماعیل نے یہ کیفیت دیکھی نا تو ابراہیم کو مخاطب کیا، کہا بابا کیا بات ہے، اتنا ہاتھوں میں لرزش کیوں ہے، آپ تو خدا کا حکم پورا کرنے جا رہے ہیں۔ کہا بیٹا اسماعیل، ارے ہے تو خدا کا حکم لیکن تو میرا بیٹا ہے نا۔ کہا بابا کوئی بات نہیں، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے خنجر چلا دیجئے، میں کہوں گا۔ ارے ابراہیم ذرا سارے مقتل آ کر حسین کی حالت تو دیکھو، نہ آنکھوں میں پٹی ہے، ارے جوان بیٹے کے سینے میں نیزہ لگا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں سے نیزے کو تھاما، نانا رسول اللہ کو آواز دی، یا رسول اللہ، یا علی مرتضیٰ، حسین کی مدد کیجئے۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ ایک ایک صحابی شہید ہو گیا، بنی ہاشم کے سارے جوان شہید ہو گئے، حسین تنہا رہ گئے۔ بس میں اپنے مولا کے مصائب پڑھوں گا اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ آخری رات ہے، جتنا جی چاہے رو لو، کیا پتہ زندگی میں موقع نہ ملے اور ہم نہ بیان نہ کر سکیں مولا کے مصائب، ہم مولا کے مصائب نہ سن سکیں، ہم مولا پر جی بھر کے نہ رو سکیں۔ خیمے کے نزدیک آئے، ایک مرتبہ اماں فضہ کو آواز دی، اماں فضہ ذرا نزدیک تو آئیے گا۔ بی بی فضہ آئیں، کہا مولا حسین کیا بات ہے؟ کہا اماں فضہ ایک صندوقچہ تھا نا جو میری ماں فاطمہ نے میرے لیے تیار کیا تھا، ذرا اماں وہ صندوقچہ تو لے آئیے۔ میری بی بی فضہ خیمے میں تشریف لے گئیں، صندوقچہ آیا، حسین سید الشہداء نے ایک بوسیدہ کرتا نکالا، اس کرتے کو زیب تن کیا، اس کے اوپر جنگی لباس پہنا، تیار ہوئے، اہل حرم کے درمیان آئے۔ زینب کبریٰ نے جب یہ حال دیکھا نا بے چین ہو کے باپ سے لپٹ گئیں، اپنے بھائی سے لپٹ گئیں۔ ایک مرتبہ بہن کو تسلی دی، دلاسے دیے، مقتل کا رخ کیا۔ میرے مولا مقتل میں زخمی ہوئے، لمبے مصائب نہیں پڑھوں گا، اب سینے میں وہ دم باقی نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے کہ بہت زیادہ مصائب پڑھ سکوں، بس کچھ دقیقوں کی زحمت ہے، کچھ جملے بیان کروں گا اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ ایک مرتبہ مولا جب سر مقتل آئے نا، سر مقتل آئے، ہر کسی کو اپن تلوار سے ہٹاتے چلے جاتے ہیں کہ میں رحمت للعالمین کا نواسا ہوں، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ ہدایت کو کھو دو۔ ایک مرتبہ زخمی ہوئے، سینے فرس سے زمین پر گرے، اتنے زیادہ تیر میرے موست ہیں کہ راوی کہتا ہے پورا جسم چاروں طرف سے تیروں میں بھرا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ذوالفقار کا سہارا لے کر روئے زمین پر میرے مولا بیٹھ گئے۔ دشمن کی ہمت نہیں ہے کہ حسین سید الشہداء کے نزدیک ہو، جس کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ دور سے مارتا چلا جاتا ہے کہ کسی طرح حسین کی زندگی کا خاتمہ ہو۔ ایک مرتبہ ایک شقی نے بڑھ کے آواز دی، ارے حسین تو یہاں تلوار کے سہارے بیٹھا ہے اور دیکھ وہاں خیموں میں لعینوں نے آگ لگا دی ہے، بس یہ سننا تھا۔ میرے مولا اپنی پوری قوت سے کھڑے ہوئے، ایک مرتبہ عمر سعد کو مخاطب کیا، ارے عمر سعد جب تک زندہ ہوں میرے خیموں کا رخ نہ کرنا۔ ایک مرتبہ سپاہیوں نے، شامی سپاہیوں نے میرے مولا کو گھیرا،
میرے مولا کو گھیرا، ایک شقی نے آگے بڑھ کر ارے اس سینہ مقدس پر لات ماری، ارے جسے رسول چومتے تھے میرے مولا زمین پر گر گئے، میرے مولا زمین پر گر گئے۔ لیکن دیکھو خدا راہ ہدایت کس طرح کھول کے رکھتا ہے۔ ارے حسین کشتی نجات ہے نا، حسین کشتی نجات ہے، حسین لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، حسین لوگوں کی امامت کے لیے آیا ہے۔ جب تک زندہ رہے گا لوگوں کو راہ ہدایت دکھاتا رہے گا۔ فوج آگے بڑھی، ایک شقی نے آگے بڑھ کر میرے مولا کا سر تن سے جدا کرنا چاہا، ایک مرتبہ آنکھوں میں اشارہ کیا۔ راوی کہتا ہے اتنے سارے لوگ حسین کے نزدیک آئے لیکن میرے مولا آنکھ کے اشارے سے منع کر دیتے تھے کہ دیکھو میرے سر کو جدا نہ کرنا، مجھے قتل نہ کرنا ورنہ راہ ہدایت کھو دو گے۔ لیکن میں کیا کہوں، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، ارے کوئی دن ایسا نہیں ہے جو ابا عبداللہ کے غم جتنا عظیم المصیبہ ہو۔ شمر ذل جوشان میرے مولا کے سینے پہ چڑھا، زینب کبریٰ چلائے زینبیہ سے دیکھ رہی ہے۔ اتنے میں میرے مولا نے شمر کو مخاطب کیا، او شمر ذرا میری آنکھوں میں تو دیکھ لے، او شمر ذرا میری آنکھوں میں تو دیکھ لے۔ شمر جانتا تھا اگر حسین کی آنکھوں میں دیکھ لیا راہ ہدایت حاصل کر لوں گا، راہ ہدایت حاصل کر لوں گا۔ لیکن واہ رے بدبختی، ہائے رے مظلومیت حسین، ایک مرتبہ شمر نے میرے مولا کے رخسار کو کربلا کی گرم ریت کی جانب موڑ دیا، کون کشن خنجر چلنا شروع ہوا۔ زینب کبریٰ نے عمر سعد کو آواز دی، اے عمر سعد کیا دیکھتا ہے رسول زادہ۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔